بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، آج کا زبردست جو ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کا ایپیسوڈ ہونے جا رہا ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہماری خاص مہمان ہے۔ 30 سال سے زیادہ انہوں نے اپنی زندگی کے شوبز کو دیے، پالیٹکس کو دیے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے جتنا کام کیا اس کی ایک بڑی بھرپور چھاپ جو ہے وہ اپنے دیکھنے والوں پر چھوڑی، اور پھر پچھلے تقریباً 18 برس سے انہوں نے باقاعدہ کوئی کام جو ہے وہ یعنی کہ کوئی آفر جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی، اور شوز میں بھی بہت کم آتی ہیں، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ، ہماری دعوت جو ہے وہ قبول کی، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی بہت فرمائش آپ لوگ ہم سے کیا کرتے تھے۔ سو آج ہم آپ کی بھی فرمائش پوری کرنے جا رہے ہیں اور اپنی بھی خواہش پوری کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی کمل نعمان صاحبہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اب یہ فرمائیے کہ سیاست سے شروع کریں کہ اداکاری سے شروع کریں؟ پہلا پیار تو اداکاری ہی ہے۔ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال جب یعنی کہ پوری ٹیم کا بھی، لوگوں کا بھی، اور بھی جب ڈسکس ہوتا ہے کہ بھی آج آپ کس کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں، تو پہلا سوال جو مجھے جناب دیا گیا کہ بھی کمل صاحبہ سے پوچھیے گا وہ یہ ہے کہ 16، 17، 18 برس ہو گئے، باقاعدہ کیوں کوئی پروجیکٹ آپ نے قبول نہیں کیا، کیوں نظر نہیں آ رہی آپ؟ ایک تو میں نے پالیٹکس جوائن کر لی تھی، اور چونکہ میرا فیملی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے، سو میرے لیے نئی فیلڈ تھی اور مجھے سب کچھ سیکھنا سمجھنا تھا، سو پھر میں نے شوبز کو ایک طرف رکھ دیا اور پالیٹکس کو فل ٹائم دیا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر میں شوبز ساتھ کرتی رہتی تو بہت سارے سیاسی لوگوں نے کہنا تھا کہ کمل سیریس نہیں ہے پالیٹکس میں، وہ ڈرامے بھی کر رہی ہے، یہاں بھی ڈرامہ کر رہی ہے، وہاں بھی ڈرامہ کر رہی ہے، سیریس نہیں ہے۔ یعنی کہ پالیٹکس میں ڈرامہ ہوتا ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ ہوتا ہے۔ زیادہ اچھے اداکار کہاں پائے جاتے ہیں، شوبز میں یا سیاست میں؟ دیکھیے شوبز کا تو سب کو پتہ کہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، سیاست میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ چیئرمین بات، وہ وہی لوگ جج کر سکتے ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں آج آپ کے چینل کے توسط سے بتانا چاہوں گی کہ بڑی آفرز آئیں کراچی سے، اچھا جی میڈم بہت اچھا رول ہے آپ کے لیے، آپ پرفیکٹ ہیں اس میں، یہ وہ، انشاءاللہ آپ کو ڈیٹس بتاتے ہیں، آپ فارغ ہیں؟ جی میں فارغ ہوں۔ اچھا ڈیٹس بتاتے ہیں آپ کو، اس کے بعد کال نہیں آتی۔ اچھا ایک دفعہ میں نے کہا کہ چلے کوئی مسئلہ پڑ گیا ہوگا، ریکارڈنگ ڈیلے ہو گئی ہوگی یا پروجیکٹ رک گیا ہوگا۔ جب ایک دو دفعہ مزید ایسا ہوا تو پھر مجھے نا ایک وہ لگ گئی جستجو سی کہ وجہ کیا ہے، کال آتی بھی ہے اور پروڈکشن ہاؤس بھی اچھا ہے، ٹیم بھی اچھی ہے، اس کے بعد پھر کیوں نہیں کنٹینیو بات کیوں نہیں ہوتی؟ تو راز یہ کھلا کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب کمل پالیٹکس میں چلی گئی ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم ان کو کاسٹ کر لیں تو یہ ہمارے لیے کوئی پرابلم کریٹ کریں ریکارڈنگز میں، یا ریکارڈنگ چھوڑ کے چلی جائیں کہ میری کوئی میٹنگز ہیں یہ وہ، اور ہمارا سیٹ لگا رہ جائے، ہم کچھ کہہ بھی نہ سکیں کیونکہ یا پولیٹیشین بن گئی نہیں ہے، سیاستدانوں کو کون ہاتھ پائے گا؟ ہاں تو وہ جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں۔ تو مجھے تب پتہ چلا کہ اچھا ریزن یہ ہے کہ ان کا بھی دل کرتا ہے مجھے کاسٹ کرنے کو، میرا بھی دل کرتا ہے، لیکن بیچ میں جو ایک لائن ڈرا ہوگی وہ اس کی پارلیمنٹیرین کے لائن ڈرا ہوگی جی کمل چونکہ اب وہ ایم پی ہیں یا نہیں ہیں، پارٹی سے لنک ہیں، تو یہ نہ ہو کل کلاں کو ہمارے سیٹ کا کوئی ایشو ہو جائے یا ویسے کوئی مسئلہ ہو جائے یا کمل کہیں سے پریشرائز کروا دے۔ آپ لوگوں کو تو استحقاق بھی فوراً مجروح ہو جاتا ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو پولیٹکس کی کافی کاسٹ پے کی اپنے کریئر کے حوالے سے آپ نے؟ ہاں جی، مگر پولیٹکس کی وجہ سے آپ اپنی اداکاری جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکی نا؟ ہاں۔ تو پھر مالی نقصان بھی آپ کو ہوا؟ کافی، اچھا، کافی نقصان ہوا، اور کئی دفعہ میں اپنی جو ٹیم کے ممبرز ہوتے ہیں بتاتی، میں کہ پتنی کتنے کروڑوں میں نے نقصان کر دیا ہوا ہے، کیونکہ پالیٹکس سے میں نے کمایا کچھ نہیں، لگایا ہی ہے الحمدللہ، اور دکھ تو ہوتا ہے لیکن پھر آپ کو اپنی روح کی تسکین کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ میری فیملی میں نہ کوئی شوبز میں تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، اور پالیٹکس میں بھی نہ کوئی تھا نہ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ آگے بھی کوئی ہوگا، کیونکہ دونوں میں جو ہے نا یہ جو ہے نا لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں۔ شوبز کے لیے بھی آپ کو اپنی نیند خراب کرنی پڑتی ہے، سردی گرمی آپ نہیں دیکھتے، موسم نہیں دیکھتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے گرمی میں ریکارڈنگ کی ہوتی ہے، پھر یخ موسم میں آپ کو وہی سین ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، لون کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے جی بالکل، اور جو ہی کٹ ہوتا ہے ہائی کمبل لے آئے، جرابیں لے آئے، کافی لائے۔ کس قسم کے رول آپ کو اچھے لگتے تھے؟
آپ نے بہت جو میں نے وسیع جی کامیڈی بھی کی، محلے دار کھوجی علی جاز صاحب کے ساتھ، اللہ مغفرت فرمائے، حامد رانا کے ساتھ کام کیا میں نے، لیکن کامیڈی میں ٹیمپرامنٹ بنا نہیں، جیسے لوگ مجھ سے کامیڈی جو ہے نا ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ نہیں، جیسے لوگ ہم سے سیریس ایکسپیکٹ نہیں کرتے، کبھی کبھی کامیڈی بھی نہیں کرتے. پلیز کنٹینیو. سو زیادہ تر رول جو میں ہوتے تھے ڈومینیٹنگز ہوتے تھے، چودرانی کا ہو گیا یا مطلب بزنس وومن ہو گیا، کیونکہ ایک تو میری وائس سے جو ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، فیمیل وائس، شخصیت بھی آپ کی ٹال ہیں، آپ اچھی، ہاں اس وجہ سے. اور میں رولز میں تو میرا جو ہے نا ویکنیس ہے نا جی، کہ رول اس میں مارجن ہونا چاہیے پرفارمنس کا، وہ گلیمرس ہے نہیں ہے، پیئر ہے نہیں ہے، واٹ ایور، لیکن پرفارمنس والا رول ہو تو میری وہ جان ہے. تو مجھے ٹھاکر صاحب اکثر ماٹھی کہتے تھے، میں کہتی ٹھاکر صاحب کو اسکرپٹ نہیں آیا، کیونکہ سب سے پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، تو کہتے ہیں ہاں اسکرپٹ آیا ہے پر ماٹھی آپ کا رول نہیں ہے. میں کہا سر کوئی بات نہیں، ماٹھی بٹ دی بیسٹ. تو ان کے ساتھ میں نے ایک منو بھائی نے اسکرپٹ لکھا، اس وقت سیریز چل رہی تھی ایک دن، اس میں ہر دفعہ ایک ایپیسوڈ ہوتا تھا، تو اس میں ایک ایپیسوڈ آیا ایک رات. اب اس میں منو بھائی کو ایک جٹی کی تلاش تھی جو قتل کرتی ہے. جب ٹھاکر صاحب نے یوں نظر گھمائی تو کمل نظر آئی، ان کا کمل آجا تیرا رول آگے آج. میں نے کہا جی سر میں خوش. اس وقت پروڈیوسر بلا لے، خوشی کی قسم خدا کی انتہا نہیں رہتی تھی، گھر بھی جا کے خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے، جی اسکرپٹ لے کر آئے جی کام ملا یہ ملا. اور پس بھی ٹھاکر صاحب پھر منو بھائی صاحب رائٹر، کیا بات، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ خاتون ہے، یہ دودھ بیچتی ہے اور اسے 2 قتل کرنے ہیں، تو چونکہ آپ کی ہائٹ فزیک وغیرہ، تو منو بھائی کو اللہ غریق رحمت کہہ رہے ہیں وہ خاتون جس کا انگوٹھا بھی چوڑا ہو نا، کیونکہ قاتل کی نشانی ہوتی ہے اس کا انگوٹھا چوڑا ملے گا آپ کو. اتنی باریک مطلب جو رائٹرز بھی ہمارے تھے اتنی باریکی سے جو نا مشاہدہ کرتے تھے. تو وہ رول میں نے کیا، اور وسیع جی اس رول نے مجھے راتوں رات سپر ہٹ کرا دیا. پورے پاکستان کو پتہ چل گیا کہ کمل بھی کوئی آرٹسٹ ہیں جو آئی ہیں پی ٹی وی میں کام کر رہی ہیں. صبح کو اخبار بھرے ہوئے تھے. کمل جی میں بھی قتل ہونا چاہتا ہوں، کوئی جٹی مل سکتی ہے؟ جٹی تو مل جائے گی لیکن آپ کو نصرت ٹھاکر اور منو بھائی نہیں ملیں گے. کوئی گل نہیں، جے بڑے ڈائریکٹر نہیں گئے تھے تسی کوئی چھوٹے ڈائریکٹر نہیں لیا دو، میں سسک کے مر جاؤں گا، ٹوٹیاں چ مار دے، مجھے جٹی لیا دے، بھن نہیں میری ویلا. کمل آپ نے فلمیں بھی کی نا؟ جی بالکل. ندیم صاحب کے ساتھ، اور تو آپ نے ندیم صاحب کے ساتھ کام کیا، عابد علی صاحب کے ساتھ، یا فردوس صاحب کے ساتھ، اسماعیل شاہ صاحب کے ساتھ، سلطان راہی صاحب کے ساتھ، سب کے ساتھ. سب سے زیادہ کس کے ساتھ آپ کو لطف آیا؟ سب کے ساتھ ہی. کوئی بات آپ کو یاد آتی ہو کسی بھی اپنے کولیگ؟ میں ایک فلم کر رہی تھی بیگ صاحب کے ساتھ، لیڈر، تو ان کا میرا تھا ڈوئٹ سانگ تھا، تو راول ڈیم پہ ہم کر رہے تھے. اللہ بخشے حسنین صاحب ڈائریکٹر تھے. اب کچھ بول ندیم صاحب کے تھے، کچھ میرے تھے. اچھا میں اتنی محو ہو گئی گانے میں کہ اپنے تو میں نے بول دیے، ندیم صاحب کے بول بھی میں ہی بولتی چلی جا رہی. اور جو سامنے کالج کے لڑکے کلیپ کری شروع کر دی. میں کہا میں بہت اچھا پرفارم کری جو کلیپنگ ہو رہی ہے. ادھر سے حسین صاحب کی آواز آئی، کمل بیگم تسی بیگ صاحب دے بھی شیر تسی بولی جا رہے. اچھا میک اپ مین گم لے کے مچھ لے کے نہ پیچھے سی. راہی صاحب کے ساتھ کام کیا. ان کے ساتھ کوئی بات، کوئی واقعہ آپ کو یاد آتا ہو؟ میں نے کہا آغا جی، ان کو پیار سے آغا جی کہتے تھے راہی صاحب کو. میں نے کہا آغا جی آپ بھی باہر جائیں، ابراڈ شوٹنگز کریں، بیگ صاحب جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو ان کی بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کمل بیوی بات یہ ہے اگر میں باہر چلا گیا نا شوٹنگ پہ تو یہاں جن کی دہاڑیاں لگ رہی ہیں نا میری وجہ سے ایکسٹراز کی، وہ رک جائیں گی. میں آج آپ کے ساتھ بھی اور ناظرین کے ساتھ بھی ایک بڑی ایسی بات شیئر کروں جو شاید پاکستان میں بہت کم لوگوں کو پتا، بہت ہی کم لوگوں کو پتا. ہمارے ایک دوست ہیں نوید اشرف صاحب، مشیگن میں ہوتے ہیں. ان کے تھرو ایک امریکن ڈائریکٹر تھے، یہ جو لیگ تھی نا ساری گاڈ فادر والی، جی اسپائی کے، انہی کے وہ تھے. مجھے اس وقت ایگزیکٹ ان کا نام یاد نہیں آ رہا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ساری ابتدائی گفتگو ہو گئی، سارے معاملات طے ہو گئے، اور جو کیریکٹر تھا راہی صاحب، اور راہی صاحب کو وہ پسند آ گئے، اور راہی صاحب
کے حساب سے کیریکٹر بھی تھا, اور کچھ اس کے لیے جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کرنے کے لیے راہی صاحب کو شاید 4 یا 5 مہینے وہاں گزارنے تھے. اچھا. ہاں, اور وہ راہی صاحب کی پہلی ہالی ووڈ کی فلم ہوتی, اوکے, اور وہ گواہ ہیں اس بات کے, اس سارے واقعے کے. رائٹ. کہنے لگے مگر راہی صاحب کے پاس ایگزیکٹ جو آپ نے بات کی تو مجھ سے یاد آیا کہ راہی صاحب کے پاس اتنا وقت نہیں تھا. انہوں نے کہا یار میں تے کراں گا تو میں انٹرنیشنل سٹار تے ہو جاؤں گا, اتنے جڑی 5 فلمیں چل رہی ہیں انہوں نے کی بنے گا, وہ چھوڑ کے پاکستان آ گئے. واہ واہ. یہ میں خود گواؤں, اور وہ صاحب جو ہے ہمارے دوست سے بات کر رہے ہیں. کمل صاحبہ, کبھی رول کرتے ہوئے کہیں کسی ڈرامے میں آپ سے کسی نے محبت کا اظہار کیا ہو؟ انہوں نے ایک رات دیکھا ہوا تھا. ہاں, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, یا انہیں پتہ تھا. پک کر لیجئے گا, یا گڈ آنسر. لیکن اگر کمل جواب دینا چاہیں رضا کی بات کا. جی نہیں, مجھے ان کی بات زیادہ اچھی لگی تھی کہ نہیں انہوں نے ایک رات ڈرامہ دیکھا ہوا. ان کی بات مجھے بڑی مزیدار نہیں تو مطلب کبھی کسی نے نہیں, بڑے مزے کی بات ہے. میں ایک ڈرامہ کر رہی تھی فردوس جمال صاحب کے ساتھ, تو اس میں سہیل احمد بھی تھے ہمارے. سہیل احمد صاحب مجھ سے 1 سال سینئر ہیں اس میں ایکٹنگ میں. تو میں تیار ہو کے آئی, تب یہ سہیل احمد کھڑے ہیں, کہتا ہے کمل آئی لو یو. میں کہا اچھا. میں ان کے بالکل قریب چلی گئی نا, میں کہا سہیل آئی لو یو ٹو. کہتا پرا مت تو سیریس ہی ہو گیا. اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی کمل نعمان صاحبہ. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور رضا کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے, تو آئیے دیکھتے ہیں پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی ہے. اوکے جی. کمل صاحب, آپ کی زبان سے سرائیکی بہت اچھی لگتی ہے. میرا نام سیف الرحمان ہے, تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا نام لے کے سرائیکی میں کوئی شعر یا پھر کوئی گانا گا دیں. سیف الرحمان صاحب کے لیے جو کہتے ہیں یا شعر سناؤ یا کوئی گانا سناؤ. یہاں کہو کہ کچھ کھا لے بیٹا, تھوڑی صحت ہے بنتا ہے. میرے بھرا نہ میں کوئی گانا آندا ہے تے نہ میں کوئی شعر آندا ہے. واہ. ڈائلاگ صرف ڈائلاگ آنے نے وہ بھی ٹوٹے پجے, بیکاز کافی عرصہ ہو گیا سرائیکی بیلٹ سے دور ہوئی ہوں میں. سو تھوڑے بہت سرائیکی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زندگی دے وے, اللہ تعالیٰ کو شاد و آباد رکھے. پرانی کسی پلے کا کوئی یاد آ جائے آپ کو ڈائلاگ؟ کافی عرصہ ہو گیا نا, بہت عرصہ ہو گیا, بہت عرصہ بھول بھال گیا honestly. اور جو برین ہیمریج ہوا نا اس میں کافی پورشن ڈیلیٹ ہو گیا ہوا, جو میرے سویر برین ہیمریج ہوا تھا. ہاں, وہ تو بہت تکلیف سے گزری تھی آپ. جی وہ تو موت کی خبریں چل گئیں, انتقال ہو گیا, کمل کا سارا کچھ ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ خاندان سوچ رہا ہے کہ لاش دفنائیں کہاں, پشاور دفنائیں کہ لاہور دفنائیں, کہاں دفنائیں. اس کے بعد میرے جو بہت سارے کولیگ سے میں نے کہا بیٹا یہ غلطی آپ نے کی ہیں, اب جب مروں گی نا یہ غلطی نہ کرنا, یہ آپ غلط بول گئے, ایسا نہیں ایسا ہے. میں نے کو ٹھیک کیا, اس دفعہ تو ہو گیا سو ہو گیا, نیکسٹ ٹائم جب سچ مچ بنوں گی تو پھر یہ غلطی نہ کیجیے. اچھا کمل, آپ میڈیا کا بھی حصہ ہیں. بالکل ہوں جی. آپ شوبز کا بھی حصہ ہیں. جی بالکل. آپ سیاستدان بھی ہیں. ہاں. اور آپ ایک جسمانی طور پہ زندگی میں ایک حادثے سے آپ گزری. جی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس حادثے میں یہ جو اس قسم کی خبر ہوتی ہے, عام آدمی کا بتانا بالکل اور طرح سے شاید اس تجربے کو بیان کرے. آپ یہ بتائیے ذرا, لوگوں کو بھی اندازہ ہو, ہمارے قبیلے کو بھی, خود بھی ہمیں بھی اندازہ ہو کہ کتنی مسائل ہوتے ہیں, کتنی تکلیف سے گزرتی ہے وہ فیملی جس کے بارے میں کوئی غلط خبر جو ہے وہ نشر ہو جائے. جی بالکل. کیا گزری آپ پہ جب آپ کے بارے میں ساری خبریں جو ہیں مشہور ہو گئی؟ میں تو چونکہ وسیع جی کومے میں تھی, مجھے نہیں معلوم کیا خبریں چلی ہیں, اور میری والدہ چونکہ بیمار خاتون تھی. نہیں مگر خاندان 20 بچے, ہاں وہ بہت پریشان ہوں, تو بھاگے آ گئے نا جی, بھاگے سوات ساری میری فیملی آ گئی تھی, اور بہت پریشان ہوں, تو رونا پٹنا ڈال دیا تھا کہ اچھا انتقال ہو گیا یہ وہ. اور پھر جب آ کے دیکھا انہوں نے کہ نہیں ابھی سانسیں کچھ چل رہی ہیں, کیونکہ 97% برین میرا ڈیڈ ہو گیا تھا, صرف 3% کام کر رہا تھا. نہیں مگر پھر بھی, ہاں صحیح کہہ رہی ہیں, مگر جب تک اللہ تعالیٰ اذیت ہوئی جی, جب تک کسی بھی شخص کی باقاعدہ دنیا سے جانے کا اعلان نہ ہو جائے, میڈیا کو تو نہیں نشر کرنا چاہیے نا. نہیں, ان کی غلطی بھی نہیں میڈیا کی. اچھا ہوا یوں کہ میری ایک کلیگ مہوش سلطانہ اس وقت فلور پہ تھیں, اب پارلیمانی سیکرٹری تھیں ایجوکیشن کی, وہ ایجوکیشن کے حوالے سے جواب دے رہی تھی. اسپیکر تھے رانا اقبال صاحب, تو پیچھے کسی خاتون MP نے ان کو پرچی ایک دی, انہوں نے پرچی کھوئی تو اس میں لکھا تھا کہ جی کمل نعمان کا انتقال ہو گیا ہے.
انہوں نے بات روکی, ان کا اسپیکر صاحب مجھے پرچی ملی ہے, پیچھے بیٹھی انہوں نے کہا کہ جی کمل کا انتقال ہو گیا. اس سے ساری باتیں رک گئیں. اب پھر اسمبلی میں فاتحہ خوانی ہوئی. جب اسمبلی میں فاتحہ خوانی ہوئی تو میڈیا سارا بیٹھا ہوا تھا. پھر سے سیاستدانوں کا قصور ہوا نا, ٹھک ٹھک ٹھک. سیاستدانوں کا قصور ہوا, ساڈا تو کوئی قصور نہیں سر, میں تو کہتی ہوں ہے نا, میڈیا کا قصور نہیں ہے سر. یس ہاں, اچھا یہ ہوا بیسیکلی. اس سے بھی ہمیں ایک چیز سیکھنی چاہیے, چاہے میڈیا ہو, چاہے ہم ہو, چاہے عام آدمی ہو, تحقیق تو پہلے تحقیق کرنے, خاص طور پہ جو سینسٹیو خبر ہے, اتنی کیا جلدی پڑی ہے خبر کو, ہاں یہ خبر مجھ سے پہنچ جائے. وہ تو شکر ہے وسیع جی کہ میری والدہ بیمار خاتون تھی, پتہ نہیں لگا. میرا بیٹا اسپیشل چائلڈ ہے, اس کو فیل نہیں ہوا کہ کیا خبریں چل رہی ہیں. کن کولیگ نے یہ خبر دی تھی ویسے؟ وہ نہیں مجھے معلوم, وہ کسی نے مجھے بتایا, ڈسکلوز نہیں کیا کہ جو پیچھے سے پرچی آئی ہے وہ کس نے دی. ہاں تو میں بھی کہتی کمل میرا قصور ہی, میں کہا میری جان مجھے معلوم ہے تیرا قصور نہیں ہے, تجھے پیچھے سے پرچی آئی. سیاستدان پرچی لے کے پڑھ دیتے ہیں نا بغیر دیکھے سوچے. جی کنول میڈم, یہ آپ کا نام بہت خوبصورت ہے. یہ آپ کا شوبز کا نام ہے یا آپ کی فیملی میں سے کسی نے رکھا ہے؟ پلیز ضرور بتائیے گا کس نے رکھا ہے آپ کا نام. جی شوبز کا نام, شوبز کا نام ہے. میرا تو ایکچوئل نیم جو تھا وہ تسنیم تھا, لیکن اس وقت تسنیم کوثر بھی کام کر رہی تھی اسی ڈرامے میں دکھ سکھ میں, تو ان کے جنبل ہو جائے گا. پھر سی ایم منیر صاحب نے جو ہے یہ نام سلیکٹ کیا تھا میرے لیے, کمل. سی ایم منیر صاحب نے سلیکٹ کیا تھا, تب سے پھر وہی چلتا گیا, کمل ہی چلتا گیا, وہی میری شناخت بن گئی, وہی سب کچھ بنا. شو سے سر یہ بھی خبر جا رہی ہے, ہاں یہ بڑی نیوز ہے. اور پھر سب کہتے تھے کہ کمل کیچڑ میں پیدا ہوتا ہے, یہ کیا نام ہوا. میں کہا دیکھ لیں, یہ جو کمل کا پھول ہے نا جی, وہ اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے, کیچڑ سے نہیں, کہ وہاں رہ کے بھی. بات ہے جی. انڈیا میں اگر کوئی فنکار سیاست میں جائے تو پارلیمنٹ میں ان کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے. یہاں اگر کوئی فنکار سیاست میں جائے تو پرانے سیاستدان ان کا ویلکم کرتے ہیں یا انسیکیور ہو جاتے ہیں. سارے سوال کرنے والے آج کیوں لگ رہا ہے کہ خوراک سے دور ہے؟ آپ دیکھیں سارے جتنے بھی اب تک آئے ہیں نہیں لگا. مہنگائی. میں تو خیر اپنے بارے میں یہ کہوں گی کہ مجھے بہت رسپیکٹ ملی میری پارٹی کی طرف سے بھی, اپوزیشن کی طرف سے بھی, چونکہ میرا خیال ہے کہ اب کافی دور چینج ہو گیا ہوا ہے. اب جو لوگ ہیں نا ان کے اپنے گھرانوں کے بچے یا بچیاں ڈراموں میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور باقی کام کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اب تو باقاعدہ کہ یہ اسٹڈی میں آ گیا ہوا ہے کہ آپ نے اجنبی محسوس نہیں کیا؟ نہیں بالکل نہیں. کبھی کبھار ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ شاید وہ ڈرتے ہیں کہ کمل کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے کہیں اسکینڈل نہ بن جائے, کیونکہ شوبز کی ہیں یہ, اور پھر گھر سے بھی کہ اچھا آپ کمل کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح جو 2-4 بندے ہیں ہمارے, اس میں بھی کولیگز جو ہیں ہمارے, وہ تھوڑا سا نا جسے کہتے ہیں کنی کھانا وہ کھاتے ہیں, تو میں اس مومنٹ کو بھی انجوائے کر رہی ہوتی ہوں کہ اچھا. لیکن اوورآل آپ کو لگا کہ رسپیکٹ, ہاں رسپیکٹ ہے اور ایکسیپٹنس بھی ہے. جی بالکل بالکل, اچھی بات, الحمدللہ بالکل جی بالکل جو سچ کی بات ہے. اچھی بات. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پولیٹیشین ایکٹریس کمل نعمان صاحبہ. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. تو کمل کوئی گلٹ کسی بات پہ, کوئی ایسی چیز زندگی میں جو آپ سمجھتی ہیں کہ ہاں بھئی یہ مجھ سے غلط ہوئی, نہیں ہونی چاہیے تھی, اور ضمیر اس پہ ملامت کرتا ہو؟ جی کرتا ہے ضمیر ملامت, کیونکہ وسیع جی میرا بیٹا اسپیشل ہے, میری مدر بیمار رہتی تھیں, سو کبھی کبھی میں ایگزاسٹ ہو جاتی تھی, مجھے گھر میں ہی پرفارم کرنا پڑتا تھا کہ آئی ایم گڈ. جب آپ باہر سے تھکے ہوئے آتے ہیں, زندگی میں کئی ایسے موقع ہوتے ہیں جب آپ ڈپریس ہوتے ہیں, آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ شیئر نہیں کر سکتے اپنی والدہ سے, کہ اگر وہ سنیں گی تو وہ اپسیٹ ہوں گی کہ اچھا آج ڈانٹ پڑ گئی, آج یہ ہو گیا, یا کام نہیں ملا, یا وٹ ایور جو ایشو ہوتے تھے. تو مجھے گھر میں بھی پرفارم کرنا پڑتا تھا ود اے اسمائلنگ فیس. تو کبھی کبھی جب میری ماں مجھ سے لڑتی تھی نا, تو میں پھر اماں کے آگے بول پڑتی تھی کہ اماں آپ کو کیا پتہ, میں بھی انسانوں میں تھک جاتی ہوں, میں بھی بیمار ہوتی ہوں, میرے بھی درد ہوتا ہے, لیکن میں کہتی نہیں ہوں کہ اگر میں نے کہا تو آپ ڈاؤن ہوں گی, لیکن آپ زیادتی کر رہی ہیں. اب میں کہتی ہوں کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا اپنی ماں سے, یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. پتہ نہیں میرے جملے کے بعد میری ماں کتنی ہرٹ ہوئی ہوگی ساری رات, کہ اچھا میری بچی پرابلم میں تھی, اچھا اس کو تکلیف ہو رہی تھی, اچھا اس کے سر میں درد ہو رہا تھا, یا اس کو ٹیمپریچر تھا, وہ تب بھی کام کرنے کے لیے گئی تھی. تو میں ان مومنٹس کو ریگریٹ کرتی. پھر میری ماں نے کم بولنا شروع کر دیا میرے ساتھ, ڈانٹنا مجھے, سارا کچھ کرنا. تو وہ ایک ہے نا کہ جب آپ کے والدین آپ کے ڈر سے بات کرنا چھوڑ دیں تو یہ اولاد کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ ہے.
ریگریٹ ہوتا ہے. مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا. اپنی ماں کو جو بیمار ہیں 20-25 سال سے مجھے اس طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ویسے صاحب میں تھک جاتی تھی. اسپیشل بیٹی کو بھی دیکھنا, ماں کو بھی دیکھنا, باہر کے سارا کام بھی کرنا. تو میں کس کے آگے قطار سے نکالتی, آپ باہر نہیں نکال سکتے. باہر نکالیں گے لوگ آپ سے دوبارہ بات نہیں کریں گے. تو لے دے کے میرا غصہ اپنی ماں پہ ہی نکلتا تھا. میں کہتی تھی امی آپ کو نہیں پتا نا, آپ کیوں ضد کر رہے ہیں, آپ کھانا کیوں نہیں کھاتی ہیں, آپ یہ بھی میں برڈن ڈالتی ہیں, آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں, آپ کا دل نہیں کر رہا, کھائیں, نہیں کھائیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے. اسے میری ماں کہتی تھی کول تو مجھے ڈانٹتی رہتی ہے. تو پھر میں واش روم کے منہ ہاتھ دھونے جاؤں تو میں 100 دفعہ اللہ میاں سے معافی مانگتی تھی کہ اللہ میاں میری انٹینشن نہیں تھی اپنی ماں سے لڑنے کی یا ڈانٹنے کی, لیکن میں کیا کروں, وہ بات نہیں مانتی. تو اب جب وہ نہیں ہے, آپ یقین مانیں میں ہر نماز میں اپنی ماں سے معافی مانگتی ہوں. کہ میں نے کیوں مس بہیو کیا آپ کے ساتھ, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھ میں اسٹیمنا تھا, مجھ میں ہونا چاہیے تھا اسٹیمنا. میں اپنی ماں کے ساتھ کیوں اس طرح میں نے کیا, ان کے ساتھ تلخ کلامی کیوں کی, ناراض کیوں کیا, کیونکہ ان کی زندگی کا محور میں ہی تھی. اب میری ماں کہتی تھی کمل اتنی لیٹ ہو گئی, تم نہیں ہے, میں پریشان ہو رہی ہوں, تم کیوں نہیں آئی. میں کہا ماں کام کے لیے گئی تھی نا. اب کوئی نہیں کہتا کمل تم کہاں پہ ہو, تم گھر نہیں پہنچی ہیں ابھی تک. اب کوئی نہیں پوچھتا. اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری ماں صحیح تھی. میں انتظار تو کرتی تھی نا, میری دعائیں تو کرتی تھی نا. میں اپنی آڈینس سے بھی کہوں گی کہ آپ کے ماں باپ حیات ہیں, بیمار ہیں, جیسے مرضی ہیں, ان کی دل آزاری نہ کیجیے گا, کیونکہ پھر مرتے دم تک آپ کو پچھتاوا رہتا ہے. پچھتاوا نہیں ختم ہوتا. جتنی مرضی معافی مانگ لیں اپنے نمازوں میں, دعاؤں میں, نہیں جاتا, وہ احساس نہیں جاتا آپ کے اندر سے. آپ گلٹ رہتا ہے, مرتے دم تک رہے گا. اللہ سے بھی معافی مانگتی ہوں, ماں سے بھی مانگتی ہوں, لیکن نہیں ہونا یہ مجھے ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ بڑا درگزر فرمانے والا ہے. اور لازمی بات ہے کہ جب انسان کو اتنی شدت سے, ہم سب کو یہ احساس ہوتا ہے اپنی اپنی جگہ, تو اللہ تعالیٰ بڑا ریئلی سوری. آپ اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں, میں بس ماں کے لیے ٹچی ہو جاتی ہوں میں کہ آج میں جو کچھ اپنی ماں کی وجہ سے ہوں, وہ اگر مجھے سپورٹ نہ کرتی, وہ اگر میرا خیال نہ رکھتی, مجھے پیمپر نہ کرتی, آج میں اسٹیج پہ نہ ہوتی. لیکن جب میری باری آئی تو میں نے کیا کیا, ریگریٹ ہے. اگلا کویسچن. ہاں جی, مجھے کہتے ہیں میں خود اب اسپیچ لیس ہوں, میں کیا آپ سے سوال کروں. ماں ہستی ایسی ہے, اس کے بغیر, باپ کے بغیر بچے پل جاتے ہیں, ماں کے بغیر نہیں پلتے. کیا مکالمہ ہوا تھا آپ کا آخری اپنی والدہ سے؟ نہیں ہو سکا. میں آفس میں تھی, میں گھر آئی تو ان کے اوپر کپڑا دیا ہوا تھا, اور ایک ہماری کام والی وہ سورۃ یاسین پڑھ رہی تھی. تو میں کہا کپڑا کیوں ڈالا ہوا ہے, میں کہا رفیق بھائی چلی گئی, کپڑا ڈال دیا آپ نے. کہتا ہاں وہ چلے گئے. میں کہا نہیں جا سکتی بھائی, کیسے جا سکتے, مجھ سے ملے بغیر کیسے جائیں گی. میں کہا یہ کیا بات ہوئی. میں نے روش, میں کہا ماں آپ کیسے چلی گئی مجھ سے ملے بغیر, آپ نہیں جا سکتی. انہوں نے 1122 کو بلایا کہ ان کو ہاسپٹل لے جاتے. میں نے کہا نہیں ہو سکتا. وہ آئے, انہوں نے ان کو پمپ شم کیا, تو کہتے کہ کیا نام ہے, جان تو نہیں ہے ان میں, لیکن آپ لے جائیں. میں گاڑی بیٹھی, ایمبولینس میں بیٹھی, میں کہا آپ نہیں جا سکتی نا مجھ سے ملے بغیر. ول یو بلیو می وسیع جی, میری ماں نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا زوبے دیکھو میری امی تو ٹھیک ہے. میں کہ میری امی کچھ نہیں ہوا. میں کہتی مر گئی, میری ماں تو زندہ, دیکھو آنکھیں کھولی, یہ اب جائیں گی نا ہاسپٹل تو ٹھیک ہو جائیں گی, وہاں جائیں گی. زوبیہ نے کہتے میڈم نہ تنگ کریں امی کو, ان کی روح کو پریشان نہ کریں, ان کو جانے دیں. اور صرف آپ کو آخری نظر دینے کے لیے دوبارہ وہ آئی ہیں, اور انہوں نے دیکھا آپ کو, اور پھر جب وہاں گئے انہوں نے وہ جو لگا کے چیک کرتے ہیں ہارٹ بیٹ, کہتے کوئی بھی نہیں, ہارٹ بیٹ رکی ہوئی ہے ان کی. اور یہ جو بیچ میں واقعہ بتا رہی ہیں, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ کا صرف ایک تصور تھا, آپ کا خیال ہے, آپ کی محبت تھی, حقیقتاً انہوں نے حقیقتاً انہوں نے تھوڑی سی آنکھیں کھولیں. اب میں زبیر کہ دیکھیں امی کی آنکھیں کھلی ہیں, دیکھیں وہ ٹھیک ہے. آپ لوگ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مر گئی. میں کہا دیکھیں دوبارہ پیسے مجھے کہا کہ نہ کریں, آپ جتنا چیخ رہے ہیں واویلا کر رہی ہیں, ان کی روح جا نہیں پا رہی, نہ روکیں ان کو جانے دیں, بس کر دیں. جب وہاں گئے انہوں نے ہارٹ بیٹ وغیرہ چیک کی, آلے وغیرہ لگا کے, کچھ میں تو سیدھی لکیر آئی تھی.
انہوں نے مجھے ڈیتھ کا سرٹیفکیٹ دے دیا, ان کا انتقال ہو گیا ہے. لیکن میں آخر میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا. جو سارا سفر ہے اس میں سے کچھ چیزوں کا ہمیں پہلے سے علم تھا, کچھ چیزیں آج انہوں نے حیران کر دیا نا. ایک انتہائی مضبوط عورت جو ہے, لڑکی جو ہے, خاتون جو ہے, انسان جو ہے, وہ نکل کے آتا ہے ساری جرنی سے. شروع سے اگر آپ دیکھیں والد صاحب کا آپ کے یعنی کہ آپ کا اکیلا رہ جانا, اکیلی بیٹی ہونا, والد صاحب کا اس طرح سے مڑ کے نہ دیکھنا, پھر تنہائی, پھر والدہ کے لیے, پھر کام, پھر اس کے بعد جو صاحبزادے ہیں. یعنی کہ آپ, میں لوگوں کو بتاتا چلوں چونکہ آپ نے خود اس کا ذکر کیا, اس لیے کہ میں نے لوگ اگر کسی گھر میں ڈفرینٹلی ایبل بچے پیدا ہوتے ہیں جن کو اسپیشل بھی بچے کہا جاتا ہے, تو میں نے دیکھا ہے لوگ بڑا خیال کرتے ہیں ان کا. لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ میں نے ایسے 50 لوگوں کو دیکھا جن کے گھروں میں اس سے گزرنا پڑا ذمہ داری سے, تو اتنی محبت جتنی آپ کرتی ہیں اپنے بچے سے میں نے کم ہی لوگوں کو کرتے دیکھا ہے. اتنی اسٹرینتھ, اتنا لڑنا زمانے سے, اور اتنی اسٹرینتھ, اتنی طاقت. یہ سارا سفر زندگی کا, اگر میں کہوں کہ آپ زندگی کو کیسے سمیٹیں گی اپنے الفاظ میں, ایک دوسرے اتنی اسٹرینتھ کہاں سے لاتی ہیں, کیسے لاتی ہیں یہ سارا. پھر یہ جو آپ کا دیکھیں نا برین ہیمریج کا جو سلسلہ تھا, اس کے باوجود اس سے نکلنا خود ایک بہت بڑی بات ہے. جی بالکل, ماشاءاللہ ہیلدی ہیں. تو یہ غیر معمولی خاتون کے طور پہ آپ آتی, غیر معمولی انسان کے طور پہ آپ کی کہانی نکل کے آتی ہے. تو کیا کہیں گے آپ آخر میں اس میں زندگی کے بارے میں؟ اس میں وسیع, کیونکہ آپ کی زندگی مختلف زندگی ہے, ہاں, نارمل آدمی کی زندگی نارمل نہیں ہے. جی بالکل, جی بالکل. مطلب اتنے چیلنجز ہوتے ہیں, کم لوگوں کو اتنے چیلنجز ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ میں اس میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوتی ہوں کہ اس نے مجھے اتنی اسٹرینتھ دی ہے. کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ کنول آپ کو دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوتی ہے, اب 10 دفعہ گرتی ہیں 10 دفعہ اٹھ کھڑی ہوتی ہیں, آپ ہمت نہیں ہارتی. تو یہ ہمت, یہ طاقت, یہ حوصلہ, یہ صبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے, دوسرے کسی کی بس کی بات نہیں, انسان کے بس کی بات نہیں ہے. درست. انسانی سطح پہ خود آپ کیا کرتی ہیں؟ وہ اختیار جو اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ کوئی کچھ لوگ اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, جو دیا اسی نے ہے, مگر وہ کیا چیز ہے جو آپ خود کرتی ہیں اپنے طور پہ؟ لیکن سب سے بڑی بات, اس کے دیے ہوئے اختیار میں سے استعمال کرتی ہیں. بڑی بات تو یہ ہے وسیع جی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. تو میں کیسے مان لوں کہ میری برداشت سے بڑھ کے تکلیف مجھے ملی گئی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بچے دنیا میں بھیجنے ہی بھیجنے ہیں. وہ ان لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے جس پہ اس کو مان ہوتا ہے, کیا اس گھر میں بھیجوں گا نا, یہ میرا بندہ میرے اسپیشل بندے کا خیال رکھے گا, تو وہ ہم نے رکھنا ہے. تیسرا مجھے کسی نے کہا کمل یہ تو آپ میری جنت کما رہی ہیں اپنے اسپیشل بیٹے کو پال کے, اس کے بدلے دیکھیے کہ آپ کو جنت ملے گی. تو میں نے یہ کہا تھا نہیں, یہ میری ذمہ داری ہے. ٹھیک, اس کے بدلے اگر مجھے جنت ملنی ہے تو اللہ مجھے جنت نہ دے, اللہ میرا بیٹا ٹھیک کر دے, مجھے بے شک جہنم میں ڈال دے, اس کے بدلے مجھے جنت نہیں چاہیے. وہ میری جان ہے, میری زندگی ہے, میری ذمہ داری ہے. اس پہ جنت کا کیا حساب کتاب کہ جی میں اس کو پا رہی ہوں تو اللہ مجھے اس کے بدلے میں جنت دیں گے؟ نہیں سر, آپ سے محبت کی وجہ سے. ہاں, وہ میرا جنون ہے, میرا عشق ہے. ایک بات. دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے اس لیے مجھے بیٹا دیا کہ مجھے اسپیشل لوگوں کا احساس ہو. جب تک تکلیف درد آپ کو نہیں ہوگی آپ میری درد کو محسوس نہیں کر سکتے. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے اس لیے کہ مجھے ان بچوں کے لیے کام کرنا ہے. جس طرح سے آپ نے قریب سے دیکھا ہے, لاج بات ہے, وہ تو آپ کو تو بالکل اور طرح کا تجربہ ہے. مجھے چونکہ مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ اس حوالے سے کافی کام کرنے کا اتفاق ہوا, تو میرے تجربے تو نہیں, مشاہدے اور مطالعے میں خاص طور پہ علم میں یہ آیا کہ اگر تھوڑا سا بھی جو ہمارے اسپیشل افراد ہوتے ہیں, ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوتے ہیں, اگر ان کو ویسٹ کا بھی تجربہ یہ ہے کہ ان کو اگر آپ نارمل بچوں کے ساتھ رکھیں تو دھیرے دھیرے وہ دوبارہ بالکل صحت مند ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو نارمل بچے کے پیرنٹس ہوتے ہیں جی, ان کے لیے وہاں وہ مائنڈ کرتے ہیں, وہ ٹیچر سے کہتے ہیں یہ آپ نے کس بڑے چیلنجز ہیں ہمارے یہاں. جی, کس کو بٹھا دیا, پلیز 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 میرا بچہ جو ہے نا اس کلاس میں, پلیز کو یہاں سے ہٹائیں, یہ کریں. وہ نہیں اس کو ان کو کرنے دیتے. میں تو تجربہ کیا ہوا نا جی, بینگ اے مدر آف اے اسپیشل چائلڈ. مجھے معلوم ہے لوگوں کے رویے کیا ہوتے ہیں کہ میں ہوں تو میرے بیٹے کو گلے بھی لگائیں گے, منہ بھی چومیں گے, سارا کچھ کریں گے, اور جب میں نہیں ہوں ان کا ٹیمپرامنٹ چینج ہوتا ہے. لیکن میں نے کبھی جتلایا نہیں, اس لیے کہ یار ان کا قول فعل ہے, ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. اگر میرے منہ پہ میرے بیٹے کا آبگت کر رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں, لاڈ کر رہے ہیں, اوکے فائن, سوٹس می.
اور جو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, اوکے فائن ٹھیک ہے جیسے کریں, میں چینج نہیں کر سکتی. سو مجھے اپنے بچے کو اسٹرانگ بنانا ہے, میں اسے ہر جگہ اس کو لے کے جاتی ہوں, پلس آڈینس کو بھی دکھاتی ہوں کہ اگر آپ کا بیٹا اسپیشل ہے, ڈونٹ فیل شائے, پریشان نہ ہو, گھبرائیں نہ, یہ نہ کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو کہتے ہیں, لوگوں کا کام ہے کہنا. اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹرینتھ دے, آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور بہت اچھا لگا آج آپ کو مکمل طور پہ صحت مند دیکھ کے اور خوش دیکھ کے, شاداب دیکھ کے. بیٹا آپ کا اور ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے الحمدللہ الحمدللہ. ایسی مجھے ایسی جیسے دیکھیں خیال آیا, اب اللہ کی تو اللہ جانے. جی آپ دیکھیں نا 97% آپ کہہ رہی تھی کہ جی برین ڈیڈ تھا میرا. تو کیا خبر یہ اسی بچے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی لوگ یہ کہتے ہیں, کافی لوگ یہ کہتے ہیں, تو اللہ ہی جانے کہ کیا ہے. جی بالکل جی بالکل. مگر میں کہ اللہ میں نے سوچا کہ جی اس کی ماں کو اور اس بچے کو اس سے اچھی گورننس نہیں مل سکتی, واپس بھیجو انہوں. سلامت رہیے. اب میں نے اللہ میں سے کہ میں کہا اللہ میاں کہ دوسرا جنم ہے نا تو اگلے جنم میں مجھے یہی بیٹا دینا, یہی ماں دینا, ان کے بغیر نہیں. کہ مجھے جنون کہتا کہ عشق اپنی ماں سے اپنے بیٹے سے. کمل دوبارہ انشاءاللہ آپ سے وقت لیں گے اور دوبارہ ایک نشست کریں گے. آپ آخر میں کچھ کہنا چاہیں, آپ ہیں, آپ کا شو ہے, ناظرین ہیں. جی میں اپنے ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے میں تھینک یو کہنا چاہوں گی پروڈیوسرز کو, وسیع صاحب کو کہ نے مجھے پروگرام میں بلایا. میں نہیں, آپ کی اور عزت افزائی, آپ تشریف رلا ہی دیا. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنی بھی خواتین ہیں, بچیاں ہیں, بہنیں ہیں, آپ نے اپنا مورال ہائی رکھنا ہے, مضبوط عورت بن کے نکلنا ہے. آپ نے جب آپ سوچیں گے نا میں خاتون ہوں, میں باہر نکلی ہوں, آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. جب آپ کہیں گے میں مرد ہوں, مجھے اپنے گھر کو سپورٹ کرنا ہے, تو پھر آپ دللے سے آپ زندگی گزار سکتی ہیں. اور مرد کی آنکھ بڑی تیز ہوتی ہے, وہ خاتون کو پہچان لیتی ہیں کہ خاتون ڈرے گی یا نہیں ڈرے گی, سو بھی محتاط ہو جاتے ہیں. وہ بھی انہی کو تنگ کرتے ہیں جو کمزور ہوتی ہیں. جب اسٹرانگ ہوں گی کسی کی ضرورت نہیں. اور نمبر 2, مجھ جیسی جو بہت ساری مائیں جن کے بچے اسپیشل ہیں, ان کو کمروں میں بند نہ کیجیے, ان کا اس زندگی پہ حق ہے. انہیں اپنے ساتھ لے کے گھومیں پھرائیں, ان میں کانفیڈنس پیدا کریں, انہیں ایک اچھا شہری بنانے کی کوشش کریں. آپ یقین مانیں ماں کی دعاؤں میں, ماں کی محنت میں بہت طاقت ہے. اور جب آپ اپنے بچے کو ٹائم دیں گی اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گی اور ان کو ایک مضبوط انسان بنائیں گی, تو ماں سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. کہنا یہ ہے, بی بولڈ, بی بریو, دنیا آپ کی ہے. بہت بہت شکریہ کمل, آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ, آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا زبردست, اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.